أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان آیت نمبر 32. آج کی آیت میں ہم مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض اس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں یہ اہل کفر، یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس شخص پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر القرآن، قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار. یعنی ایک یہ اہم اعتراض ان کا تھا جو بار بار کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر اسی شخص پر قرآن نازل کرنا تھا تو ایک ہی بار نازل کیوں نہ کیا گیا، یہ الگ الگ کیوں نازل کیا گیا. کذالک، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ایسا اس لیے کیا گیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم قوی کر دیں اس کے ذریعے، یعنی اس چیز کے ذریعے فؤادک، آپ کے دل کو. حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا جواب ان کو یہ دے دیں آپ، اور آپ کو بھی اس بارے میں شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ہی بار قرآن نہیں اتارا آپ پر، بلکہ الگ الگ ٹھہر کر وقفے کے بعد نازل کیا. اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی عطا کی جائے، تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے ذہن نشین کرائی جائے یہ بات آہستہ آہستہ اتارے جانے کے ذریعے. ورتلناہ، اور ہم نے اس کو پڑھا ترتیلا، ٹھہر کر، یعنی ٹھہر کر ہم نے پڑھا، ٹھہر کر ہم نے آپ پر اس کو اتارا، آپ پر نازل کیا. آیت الگ ہے، اس کے بعد سورت الگ ہے، اس کے بعد منزلیں ہیں الگ الگ، وقفے کے دوران ہم نے اس کو نازل کیا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لاتے ہیں آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی مثال، الا مگر جئناک، ہم پہنچا دیتے ہیں آپ تک بالحق، ٹھیک اس کا جواب. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کیوں ہم نے الگ الگ وقفے کے دوران آپ پر ایک قرآن نازل کیا ٹھہر کر، تاکہ جب جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے، جب بھی انہوں نے کوئی بات کی، کوئی اعتراض لایا، یہاں مثل سے بات اعتراض ہے، یعنی کوئی ایسا اعتراض کیا، مثلا سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا، وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اس قرآن میں ایک آیت آئی تھی وہی سورہ انبیاء میں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنے والے بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سب کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. تو ہم نے اعتراض کیا تھا کہ اچھا یہ تو عبادت کرتے تھے عزیر علیہ السلام کی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی، تو کیا عیسیٰ کو اور عزیر کو بھی جہنم میں جانا ہوگا؟ تو پھر اس کی وضاحت کے لیے الگ سے حکم آ گیا. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اصل جب یہ کوئی اعتراض کرے اس اعتراض کا صحیح جواب آپ کو ملے، وہ احسن تفسیرا، اور احسن اور بہترین وضاحت تفسیر، یعنی کوئی آیت جو آپ پر نازل کی جائے اس پر کوئی اعتراض یہ کرے تو اسی وقت فوراً صحیح اس کا جواب اور صحیح اس کی تفسیر، اس کو کھول کر بیان کیا جائے. تو یہ ان کا جو اعتراض تھا کہ ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. انہی پر اگر ہم غور کریں گے، یہ جو قرآن ہے یہ صرف ایک فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف آئین نہیں ہے، یہ کوئی صرف اخلاق کا کوئی درس نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تحریک ہے. یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کتاب تحریک ہے. یہ اس کو لے کر آپ نے چلنا ہے تو لوگوں کی اصلاح ساتھ ساتھ کرنی ہے.
جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے وہی ان کو بتا دینا ہے، جب ضرورت پڑے جس چیز کی۔ اور اس کی کچھ مفسرین نے اس طرح سے بھی وضاحت کی ہے بڑی خوبصورت انداز سے۔ یہ ایک بارش ہے، بارش فرض کرو سال میں جتنی بارش پڑنی ہے، اگر ایک ہی وقت میں وہ سب اتار دی جائے تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سیلاب آ سکتا ہے۔ لیکن وہی بارش وقفے وقفے سے آ جائے تو اس کا بڑا خوشگوار اثر ہوگا، بہت فائدہ مند رہے گی وہ۔ ایک ہی بار جب سارا پانی ساری بارش اتار دی جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہی اگر اس وقت اتار دیا جائے، وہی بات کر دی جائے تو وہ ذہن میں بھی ٹھیک طرح سے بیٹھتی ہے اور وقت کے اس تقاضے کو بھی پورا کرتی ہے۔ مثلا جب جنگی حالات ہوں تو جنگ کے بارے میں آیات نازل کی جائیں گی، آپ نے کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کسی جنگ میں کوئی غلطی ہوئی تو اسی وقت پھر آیات نازل ہوگی کہ اس جنگ میں تم نے فلاں غلطی کی، اپنے رسول کی فلاں جگہ تم نے نافرمانی کی۔ جب آپ کو کہیں باری آ جائے، کوئی سوال آ جائے اس قسم کا آپ کے پاس کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میاں نے بیوی سے کہا تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے کظہری امی، میری ماں کی پیٹھ، تو اس وقت اس کا جواب نازل کیا جائے کہ اس کا اصل حل کیا ہے، کیا یہ طلاق ہوئی یا اس کا حل کیا ہے۔ وراثت کے بارے میں مختلف جو چیزیں آتی ہیں، جب جس چیز کی ضرورت پڑے وہی اس وقت جواب دیا جائے تو اس سے بہتر ٹھیک ایک بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ ایک ہی بار ساری چیزیں بیان کر کے کسی کتاب میں بند کر کے اور اس کے بعد اپنے کسی نبی کو ایز اے ایجنٹ بھیج کر، وہ تو ایک عجیب قسم کی تحریک بن جائے گی، مردہ قسم کی تحریک بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کام ہو رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کہے کہ اِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ جب کوئی پریشانی آئے اسی وقت آیت نازل ہوئی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ لیکن ایک ایسا احساس رہتا ہے نبی کو کہ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ وقتاً فوقتاً جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے کو، اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک زندہ تحریک کے لیے ایک زندہ کتاب کی ضرورت ہے، اور اس زندہ کتاب کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً زندہ ہدایات کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے ذہن میں ٹھیک طرح سے آ جائے گی۔ آج بھی ہم نے اسی انداز سے اس کو دیکھنا ہے۔ ہمارے سامنے پوری سیرت ہے حضور علیہ السلام نے اس تحریک کے لیے کیا کیا اور اس کتاب تحریک کے ذریعے اس تحریک کو آگے کیسے بڑھایا۔ اگرچہ بدقسمتی سے آج ہم نے سب کچھ اس کو بنا لیا ہے کہ بس کتاب ثواب بنا لیا ہے اس کو کہ پڑھو اتنی بار صبح شام یہ کرو بس ثواب ملے گا، یہیں پہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ یہ کتاب ثواب نہیں، یہ کتاب تحریک ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے یا چلائے جائیں گے یا گھسیٹے جائیں گے علی وجوہہم، ان کے منہوں کے بل، چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک وہی لوگ ہیں شر مکان، جو بدترین ٹھکانہ جن کے لیے ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہی سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ یعنی جس طرح یہاں یہ ان آیات کا غلط معنی پہناتے ہیں، الٹے معنی پہلاتے ہیں، تو ان کو وہاں الٹا کر کے، یعنی یہ پاؤں کے پیروں کے بل چل کر ان کو نہیں لیا جائے گا بلکہ منہ کے بل الٹا کیا جائیں گے، اوندھے منہ۔ دراصل یہاں جو یحشرون ہوتا ہے جمع کرنا، یہاں یہ یسحبون کے معنی میں آیا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یسحبون، جس طرح ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل، منہوں کے بل۔ ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب چلائے جائیں گے لوگ جہنم کی طرف، کچھ لوگ
پیدل چلا کر جائیں گے، کچھ جہنم کی طرف کچھ جنت کی طرف، کچھ لوگ پیدل چل کر جائیں گے، چلایا جائے گا ان کو، کچھ کو سواری فراہم کی جائے گی، سواری پہ چل کر ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اور کچھ لوگ اس روز چہروں کے بل یعنی چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو لیا جائے گا۔ تو یہی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مَعَهُ، اس کے ساتھ، أَخَاهُ، اس کا بھائی ہارون، وزیرا، وزیر، معاون، وزیر کا ایک مطلب ہوتا ہے معاون، یہ وزر سے ہے، وزر ہوتا ہے بوجھ، وزیر ہوا بوجھ اٹھانے والا، گویا یہ اس کا معاون اور مددگار بنا کر ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی بھیجا۔ اور کیا کہا ان سے؟ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ، اس قوم کی طرف، کس قوم کی طرف؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ انہوں نے کن آیات کو جھٹلایا تھا؟ جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، وہ آیات تو وہی تھی، اور اس کے بعد جو صلحاء تھے اس امت کے صلحاء، انہوں نے اس کو پہنچایا، وہ آیات پہنچی تھی، انہوں نے جھٹلایا تھا ان آیات کو۔ اب موسیٰ اور ہارون ان کو بھیجا گیا ان کی طرف، فَدَمَّرْنَاهُمْ، پھر ہم نے تباہ کر دیا انہیں، تدمیرا، بری طرح سے، یعنی ہم نے ان کو پھر ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، دمرناہم تدبیرا، دمرنا بھی ہوتا ہے تباہ کرنا، اور تدمیر بھی کہتے ہیں، لیکن پوری طرح سے، یعنی بری طرح سے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ یعنی جب انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، موسیٰ کی طرف توجہ نہیں کی، موسیٰ اور ہارون کی باتوں کو ہلکا سمجھ لیا، ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا، وہ بار بار سمجھاتے رہے، آیات دکھاتے رہے، نشانیاں دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، بالآخر ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ وَقَوْمَ نوح، اور اسی طرح قوم نوح، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو، رسول کی جمع ہے، رسولوں کو جھٹلایا، آپ سمجھیں گے کہ وہ نے تو ایک رسول کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو، تو یہ کیوں کہا گیا ہے رسولوں کو جھٹلایا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ ایک رسول کو جو جھٹلائے گویا اس نے اللہ کا حکم ٹھکرایا، اللہ کے اس رسول کی بات ٹھکرائی، ایک رسول کو، اللہ کے ایک نمائندے کو جھٹلانا گویا اللہ کے تمام نمائندوں کو جھٹلانا ہے۔ دوسری اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ہی مان لائیں، جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں۔ گویا انہوں نے اعتراض جو کیا اس بات پر کیا کہ کھانے پینے والے یا بازاروں میں چلنے والے رسول نہیں ہو سکتے، تو باقی رسول بھی چونکہ کھانے پینے والے تھے، بازاروں میں چلنے والے تھے، گویا انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جب جھٹلایا، لما، جب، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، الرسل، رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا، وجعلناہم، اور بنایا ہم نے انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، آیہ، نشان عبرت، یہاں مراد ہے، یعنی ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، خاص کر وہ لوگ جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ رسول کے کلام کو، رسول کی بات کو، رسول کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر یعنی وہ نشان عبرت بن گئی۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، المناک عذاب ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَآدًا وَثَمُودَ، قوم عاد اور قوم ثمود، انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اصحاب رس نے بھی، رس کنویں کو کہتے ہیں، کچے کنویں کو یا پرانے کنویں کو یا اندھا کنواں جو ہوگا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کون تھے اصحاب الرس؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔
کہا جاتا ہے قوم سمود کا ایک بچا ہوا قبیلہ تھا جو یمامہ میں آباد تھا، تو ان کے ہاں ایک کنواں تھا، انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے الٹا لٹکا کر اس کنویں میں الٹا لٹکایا تھا اور اسے شہید کر دیا تھا۔ تو وہ قوم، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرس، کہ انہوں نے بھی زیادتی کی، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، قوم عاد نے، قوم ثمود نے اور کنویں والوں نے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور بہت سی ایسی جماعتیں، قرن کی جمع قرون ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے قرن، یا زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس دوران اس زمانے میں کئی جماعتیں ایسی تھیں، انہوں نے بھی جب جھٹلایا تو ان سب کے ساتھ یہی کیا گیا، ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بہت سی، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے بیان کی اس کو مثالیں، یعنی ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا، اور پھر ہر ایک کو جب انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، پھر ہم نے ہر ایک کو تبرنا، مٹا دیا، تتبیرا، پوری طرح سے، پھر ہم نے مکمل طریقے سے ان کو مٹا دیا۔ مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہر وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو اللہ کے احکامات کے ساتھ بے اعتنائی برتتی ہے، جسے یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس قدر اہم ہے، اس سے سبق حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کو روزانہ پڑھنا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لانے والے پیغمبر جو ہیں، رسول جو ہیں، ان کی حیات طیبہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی فکر کرنا، ان کے مطابق اپنی شب و روز گزارنے کی فکر کرنا کتنا اہم ہے۔ جب وہ لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں رہتی، پھر کس طرح سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں اپنے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی عبرت حاصل کریں ان قصوں سے، جو قرآن پاک کے قصے ہیں، ان سے واقعی ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہی جو آج تک ہم سے ہوئی ہے وہ معاف فرمائے، اور اب ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں صحیح صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمین۔ السلام علیکم۔